کالی رات، شکیل صدیقی۔ خاموشی اور اندھیرے میں کبھی کبھی ایسا انضباط پیدا ہو جاتا ہے جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہوں، اور ایسی صورت میں خوف نئے پہلوؤں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خون کا پیاسا کوئی آدم خور اندھیرے کی دبیز دیوار کے پیچھے خاموشی کے گھنے جنگل میں بیٹھا ہے، اور یہ خون کا پیاسا ابھی دیوار پھلانگے گا اور لوگ چیخنے لگیں گے۔ اس دن بھی بڑا اندھیرا تھا اور ہولناک خاموشی۔ گو کہ سردی بڑھ چکی تھی، لیکن ہوا نہ چل رہی ہوتی تو رات کو چھت پر دیر تک کھڑے رہا جا سکتا تھا۔ لوگ اس خوشگوار موسم کا لطف اٹھا رہے تھے، لیکن میدانوں میں سناٹا تھا۔ سڑک اور سڑک کے اطراف کے مکانوں کی روشنیاں بجھی رکھنے کا حکم تھا۔ حفاظت کے خیال سے لوگوں نے گھروں کے اندر کی لائٹیں بھی بجھا دی تھیں، جس کی وجہ سے اندھیرے کا ہیولا اور بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ لوگ زور زور سے بولنا چاہتے تھے، لیکن بہت آہستہ سے بول رہے تھے، جیسے سپاہی ان کے پاس کھڑا ہو اور ان کی آوازیں اونچی ہوتے ہی بینت لگانا شروع کر دے گا۔ چاند کو بھی اسی دن بے وفائی کرنا تھی۔ وہ آرام پسند نوابوں کی طرح عالیشان حویلیوں کے کسی کھنڈر میں محو خواب تھا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہی خوف و دہشت کا احساس بڑھ جاتا تھا۔ کس نے سوچا تھا کہ اس رات بادل چاند پر اس قدر بھاری پڑیں گے؟ آسمان وسیع اور دبیز کمبل کی مانند نظر آ رہا تھا، جس میں جا بجا ستارے ٹانک دیے گئے تھے، اور جب آسمان روشنی سے محروم رات میں لپکتا ہوا نظر آیا تو لوگ خوف سے سہم گئے۔ اس کے بعد دوسرا ہوائی پٹاخہ بلندی پر جا کر پھٹا تو پٹاخوں کی سی آوازیں گونجنے لگیں۔ خوف اور بڑھ گیا، لوگ اندیشوں سے سہم گئے۔ لگتا ہے گولیاں چل رہی ہیں، گڈو نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ او نو، یہ فائرنگ کی نہیں، پٹاخوں کی آواز ہے، میں نے گڈو کی بات کی تردید کی۔ اس رات میں بھی بلا ارادہ ریحان بھائی کے مکان کی چھت پر چلا آیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں عامر بھائی؟ گڈو نے بے یقینی کے ساتھ میری طرف دیکھا اور پھر آوازوں پر غور کرنے لگا۔ ریشما باجی، ریحان بھائی اور مونو بھی اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ سالے ڈرا رہے ہیں، مونو نے اطمینان کے لہجے میں کہا، اور وہ اسی طرف دیکھنے لگا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اسی لمحے گڈو نے محسوس کیا کہ جیسے اس سے 6 برس چھوٹا مونو اس سے 12 برس بڑا ہو جانا چاہتا ہو۔ اسے بڑی بے چینی کا احساس ہوا۔ واٹ ڈو یو مین؟ اس نے اپنے لہجے کو نرم کرنے کی کوشش کی۔ میں نے یونیورسٹی میں گھاس نہیں کاٹی ہے، مجھے معلوم ہے کہ گولیاں چلنے کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ اسی وقت ایک اور ہوائی پٹاخہ داغا گیا تو گڈو کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ ریحان بھائی نے گڈو اور مونو کی طرف غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی خاموشی تھی۔ مونو کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اس دوران میں نے اطراف کا جائزہ لیا۔ اس دن خدشات بہت واضح ہو گئے تھے۔ لالا پرشوتم داس کا مکان جو حال ہی میں بن کر تیار ہوا تھا، اس چھت سے ذرا فاصلے پر سڑک کے اس طرف تھا۔ سب کچھ دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا، لیکن کچھ اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ لالا دوسری منزل پر سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ ان کا ملازم رام نارائن جو تقاضے کا کام بھی کرتا تھا، اوپری منزل پر بھالا لیے کھڑا تھا۔ دوسری طرف سکسینہ جی کے چاروں بھائی بالکنی میں چھپے بیٹھے تھے، اور ان کا ملازم چھیدی مکان کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ گھر کی تمام عورتیں ایک کمرے میں جمع تھیں۔ بچے ڈرا کر یا بہلا کر سلا دیے گئے تھے۔ سڑک کے موڑ اور لالا کے مکان کے عین سامنے ابرار گھڑی ساز کا مکان تھا، جس کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ مکان کچھ اس طرز کا تھا کہ اس کی چھت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس مکان کی ایک کھڑکی نوابوں کے پارک کی طرف کھلتی تھی، جس کی مہین درازوں سے کبھی کبھی روشنی کی رنگین شعائیں نمایاں ہو جاتی تھیں، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ گھر کے لوگ وی سی آر پر فلم یا پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ برابر والی چھت پر فرحت ماسٹر کا بیٹا حسب معمول دیوار کی ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ روزانہ کی طرح آج بھی چونکا۔ سامنے خلا میں سرخی دوڑ گئی، جیسے ڈہتے ہوئے آسمان میں سرخ ندی رواں ہو۔ مکانوں میں آگ لگی ہے۔ اب کے گڈو زیادہ خوفزدہ تھا۔ کس کے مکانات ہیں اس طرف؟ ریحان بھائی کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے سلمان بھائی کی ٹھیکی میں آگ لگی ہے۔ گڈو نے دھیمے لیکن ٹھہرے ہوئے لہجے میں مونو سے اختلاف کیا۔ گدھے ہو، سلمان بھائی کی ٹھیکی ہے باہمن ٹولے میں، اور آسمان سرخ ہو رہا ہے کشمیری محلے کی طرف سے۔ اسی لمحے ریشما باجی کے ہاتھ آسمان کی طرف اڑ گئے۔ اے خدا ہماری حفاظت کر! میں نے ریشما باجی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیے۔ انہوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ان کے ہونٹ اس طرح لرز رہے تھے جیسے تتلی کے پر لرزتے ہیں۔ مجھے کرفیو کی وہ رات یاد آ گئی جب ریحان بھائی مسقط میں تھے
اور گڈو مونو چھوٹے تھے۔ میں نے تمام رات ریشما باجی کے ساتھ گزاری تھی، نیچے بڑے والے کمرے میں، جہاں اب اسٹیریو، ویڈیو اور بے شمار کیسٹس بھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت ریشما باجی کس قدر جوان تھی۔ دیکھو لالا کچھ کر رہا ہے، ریحان بھائی کی آواز پر میں چونکا۔ میں نے ایک بار پھر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے تمام عالم میں خاموشی طاری ہو گئی ہو، چھتوں پر ہلچل بڑھ گئی تھی۔ لالا نے بڑی سرعت کے ساتھ لوہے کے دروازے میں کرنٹ دوڑا دیا تھا اور دوبارہ کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ بیوی بچوں کو انہوں نے دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا۔ سکسینہ جی کا بھائی اپنوں کو خطرے سے آگاہ کر کے تیسری منزل کی چھت پر چلا گیا تھا۔ فرحت ماسٹر اپنی بیوی سے آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کر کے چھت پر چڑھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے ٹرانزسٹر چھین کر اسے پتھر پکڑا دیا تھا۔ فرحت ماسٹر کے مکان سے ملحق بوسیدہ حویلی کے سے مکان پر اچانک کچھ لوگ نمودار ہوئے۔ ان میں سے کسی نے ہماری چھت پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ چھت ایک بڑا سا ہالہ بن گیا تھا۔ روشنی کے اس حالے میں ہم سب کے چہرے نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گڈو آپے سے باہر ہونے کو تھا کہ میں نے روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے کیلاش؟ گو کہ میری آواز اونچی نہیں تھی، لیکن ایک دائرے میں گونج گئی تھی۔ جے شری رام! یہ آواز کیلاش کے چھوٹے بھائی کی تھی، جو اسلامیہ کالج میں میرا ہم جماعت رہ چکا تھا اور کچھ دن پہلے ہی عثمان چھاتے والے کی بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں پکڑا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ عثمان چھاتے والے کی بیوی نے اپنی بیٹی کا سر دیوار سے ٹکرا ٹکرا کر بین کیا تھا۔ ہائے کلموہی، تجھے کوئی مسلمان نہیں ملا؟ گڈو نے اس کیس کے سلسلے میں بڑی بھاگ دوڑ کی تھی۔ اسی وقت ریحان بھائی نے شش کی آواز نکال کر ہم لوگوں کو متنبع کیا۔ میں روشنی کی طرف سے توجہ ہٹا کر سامنے مشرق کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھر آسمان اب تک سرخ تھا، لیکن اب اس طرف سے بینڈ بجنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا ہے سالے رات میں حملہ کریں گے، ریحان بھائی نے دبی آواز میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے ریحان بھائی کے ساتھ ریشما اور گڈو مونو کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ نہیں عامر بھائی، ہم لوگوں کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو تم بھی ایک ٹارچ لے آؤ۔ گڈو اور مونو کی بے چینی دیکھ کر میں نے صورتحال بدلنے کی کوشش کی تو وہ لوگ مجھے گھورنے لگے، جیسے میں ان کے خلاف کسی سازش میں شریک ہو گیا تھا یا پھر میں ان کے نزدیک کوئی لا تعلق آدمی تھا۔ اسی درمیان سامنے والے اسٹریٹ لائٹ کے پول پر ایک گدھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ذرا پنکھ پھیلائے، ہماری طرف غور سے دیکھا اور پنکھ سمیٹ لیے۔ اے گڈو، گدھ کو اڑا کیوں نہیں دیتے؟ گدھ کو دیکھ کر ریشما باجی کے دل میں برے برے خیال آنے لگے تھے، لیکن گدھ کو کسی نے بھی نہیں اڑایا۔ کوئی آدمی زور سے بولنے اور ڈھیلا پھینکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عجیب اتفاق تھا کہ گدھ کی طرف سے رخ پھیرنے پر نظریں نواب پارک میں لگے ہوئے کھجور کے درخت میں الجھ جاتی تھیں۔ درخت پرانا تھا اور چڑیل والی کھجور کے نام سے مشہور تھا۔ درخت کے اس طرف سنگھ والوں کی شاخ کا دفتر تھا۔ لوہے کی سلاخوں کا پھاٹک اور نوابوں کی عالیشان حویلیوں کے کھنڈر دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کھنڈروں کے اس پار آسمان جھکا ہوا تھا، گو کہ آسمان اب پہلے کی طرح سرخ نہیں تھا، لیکن خلا میں اڑتی ہوئی چنگاریاں ہماری طرف بڑھتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ ریشما باجی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دبی آواز میں کچھ پڑھنے لگی۔ گڈو دوڑتا ہوا نیچے گیا اور رائفل لے کر آ گیا۔ قادری صاحب کے چھجے پر کئی لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے کائی سے بھرے ہوئے تالاب میں پتھر پھینک دیا ہو۔ قادری صاحب کی بیوی دیوار کی آڑ سے بالکنی کے کنارے تک آ گئیں۔ انہوں نے احتیاط کے طور پر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے آواز دی، ریحان! ریحان بھائی اور ریشما باجی ان سے مخاطب ہوئیں۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہو تو ادھر آ جاؤ۔ ریشما باجی نے جواب دیا، نہیں بھابھی، شکریہ۔ ریحان بھائی نے بینڈ باجے کی آواز محسوس کی۔ انہوں نے قدرے تعجب کے ساتھ آواز کی سمت دیکھا۔ آواز آہستہ آہستہ اونچی ہو رہی تھی۔ کھنڈروں کے اس طرف روشنی کا چھوٹا سا ہالہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ہوائی پٹاخے کی آواز پھر سنائی دی۔ کافروں کی بارات ہے، گڈو نے کہا اور سر جھکا کر نیچے کی طرف چل پڑا۔ اس کے ذہن میں ایک تیکھا سوال سر اٹھا رہا تھا، کیا اس طرف کرفیو نہیں لگا ہے؟ گڈو کے جانے کے بعد ریحان بھائی بھی نیچے چلے گئے۔ اس کے بعد ریشما باجی اور مونو بھی چلے گئے۔ ریشما باجی چائے بنانے لگی، ریحان بھائی نے سگریٹ جلا لی۔ اب میں چھت پر اکیلا رہ گیا تھا۔ چھتیں جیسے جزیروں میں بدل گئی تھی۔ مناظر کچھ ایسے تھے جیسے سیلاب کے بعد بستیوں میں نظر آتے ہیں۔ گھوڑے والی کوٹھی کی طرف سے پولیس کی ٹکڑی بوٹوں کا شور کرتی چلی آ رہی تھی۔ بوٹوں کا شور جوں جوں قریب آتا تھا، چھجوں پر ٹکے اور کھڑکیوں دروازوں سے جھانکتے ہوئے لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔
قادری صاحب کے چھجے پر ایسا سناٹا ہو گیا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ لالا نے بھی کھڑکی بند کر لی اور کیلاش کے مکان پر کھڑے ہوئے لوگ بیٹھ گئے۔ بوٹوں کی آواز سن کر ریحان بھائی چائے چھوڑ کر چھت پر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے جھانک کر پولیس والوں کو دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ابھی پولیس کی دہشت میں مبتلا ہی تھے کہ بوٹوں کی آواز اچانک تھم گئی۔ ریحان بھائی نے سہم کر سگریٹ پیٹھ کے پیچھے چھپا لی۔ میں بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ہلکا سا جھونکا آیا اور گزر گیا۔ سامنے والے پول کے اینگل پر ایک گدھ اور آ کر بیٹھ گیا۔ نواب پارک میں کھجور کا پیڑ نہ جانے کیوں کھڑکھڑایا اور منظر ڈراؤنی فلم کی طرح پراسرار ہو گیا۔ کھڑکی کے شیشے میں لالا کا تھرتھراتا ہوا دھندلا لال عکس نظر آیا۔ پولیس کا دستہ ان کے مکان کے عین سامنے رک گیا تھا۔ دستے کا منہ کوڑا گھر کی طرف تھا جو لالا کے نئے مکان کے تقریباً سامنے پڑتا تھا۔ کوڑا گھر کے قریب ایک نالا تھا۔ نالے کے اس طرف پرانا امام باڑہ تھا اور مسجد۔ مسجد میں اذان تو ہوتی تھی لیکن نماز نہیں ہوتی تھی۔ کوڑا گھر کے چبوترے پر شاید کوئی بیٹھا ہے۔ ریحان بھائی نے دیوار کی آڑ میں سگریٹ کا ہلکا سا کش لے کر خدشے کا اظہار کیا۔ اسی وقت دستے کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے وردی پوش کی روب دار آواز ماحول کی خاموشی کو چیرتی پھاڑتی ہوئی دور تک چلی گئی۔ کون ہے بے؟ بریٹھا ہے سرکار۔ بریٹھا بادل ناخواستہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑنے لگا۔ کیا نام ہے؟ نام تو رام بھجن ہے سرکار۔ ابے تیری ماں کی، جانتا نہیں ہے کرفیو لگا ہے؟ سرکار، اس نے کہا اور وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر لرزنے لگا۔ بریٹھا کی حالت دیکھ کر دستے کا سردار جو غالباً انسپکٹر تھا پسیج گیا۔ ابے ماں کے، سرکار سرکار کیا لگا رکھی ہے؟ بھاگ یہاں سے۔ وردی پوش بریٹھا کے بھاگنے کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ دستہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ دستہ ابھی قادری صاحب کی راہداری کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ایک کتا چھاپا مار سپاہی کی طرح اچھلتا ہوا آیا اور سڑک پر کھڑا ہو کر بھونکنے لگا۔ کتے کا رخ پولیس دستے کی طرف تھا۔ ریحان بھائی اس منظر سے لطف اندوز ہوئے۔ انہیں ایک دلچسپ خیال آیا، کتے کو بلا کر چائے پلائیں، لیکن وہ بجھی ہوئی سگریٹ کا ٹوٹا تک اس کی طرف نہیں اچھال سکے۔ اسی وقت ایک لاٹھی دندناتی ہوئی آئی اور کتے کی پیٹھ سے اس طرح ٹکرائی جیسے آتنک وادیوں کی گولیاں پولیس والوں کے سینوں سے ٹکراتی ہیں۔ کتا نکیاتا ہوا کوڑا گھر میں گھس گیا جو اس کی مستقل آرام گاہ تھی۔ رام بھجن ایک لمحے تک کھڑا سوچتا رہا، کہاں جائے، کیا کرے۔ اس نے اداسی کے ساتھ قادری صاحب کے اونچے مکان کو دیکھا جس کی دیواریں سفیدی نہ ہو سکنے کی وجہ سے کالی ہو گئی تھیں۔ پھر اچٹتی نگاہ لالا کے بارونق مکان پر ڈالی۔ ان دونوں مکانوں کے درمیان مسجد کے گنبد اور امام باڑے کے سائے میں اس کا مکان اور دکان کے طور پر ایک چبوترا تھا جہاں اس نے 3 براتیں اور 4 جاڑے گزارے تھے۔ اس چبوترے سے اس کی گہری نسبت تھی۔ اس نے جذباتی احساس کے ساتھ اس سیمنٹ کے چبوترے کو دیکھا جس کے ایک کونے میں اس نے پولیتھین تان رکھی تھی۔ پولیتھین کے اوپر بھوس کا چھپر تھا۔ پولیتھین کی چادر کے نیچے کوڑا گھر کی نیچی دیوار سے لگی ہوئی کچھ گھڑیاں اور زنگ خوردہ کنستر رکھے ہوئے تھے۔ وہیں پر بچھی ہوئی پریس رکھی ہوئی تھی۔ اس کی خواہش ہوئی کہ وہ ان سب چیزوں پر پیار سے ہاتھ پھیرے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ حالانکہ کچھ دیر کے بعد وہ چبوترے پر ٹھیک اسی طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ تقریباً 3 برس پہلے ادھر سے گزرتے وقت 2 گھڑی سستانے کے لیے یہاں بیٹھ گیا تھا، اور اس وقت چاروں طرف کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ اگر یہاں کپڑوں پر پریس کرنے کا کام جمایا جائے تو خوب چلے گا۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ اس نے سڑک کی طرف چبوترے پر پولیتھین کی چادر تان کر پریس کا کام شروع کر دیا۔ بعد میں وہ بیوی اور بچوں کو بھی یہیں لے آیا۔ قریب کے مکانوں سے پریس کے لیے کپڑے آنے لگے۔ سب سے زیادہ کپڑے قادری صاحب کے ہاں سے آنے لگے، لیکن لالا، کیلاش، فاروقی صاحب اور گپتا جی کے ہاں سے بہت کم کپڑے آتے تھے۔ سیلز ٹیکس والے تیواری جی اور کارپوریشن کے ماتھر صاحب کے یہاں سے لیڈیز کپڑے زیادہ آتے تھے۔ سکسینہ جی کے یہاں سے کچہری کا کوٹ اور کبھی کبھی بچوں کی اسکول کی ڈریس ہی پریس کے لیے آتی تھی۔ بریٹھا نے پاؤں جمانے کے لیے سلام کرنے کے انداز میں ہاتھ جوڑے۔ ہاتھ جوڑنے کا انداز کپڑوں کی تعداد کے ساتھ بدلتا رہتا تھا۔ پریس کے بعد کپڑے گاہک آ کر لے جائے گا یا بریٹھا کی بیوی اور اس کی لڑکی پہنچانے جائے گی، اس بات کا انحصار پریس کرانے والے کے معراج اور ذرے نقد پر تھا۔ قادری صاحب اور ان کے بیٹوں کو دیکھ کر بریٹھا زیادہ تپاک سے ہاتھ جوڑتا تھا۔ قادری صاحب کے ہاں سے اسے اکثر کچھ نہ کچھ ملتا رہتا تھا، خاص طور پر بقرعید میں سری پائے، انتڑیاں اور عید کی تیوہاری کے علاوہ گھر کے تمام افراد کے لیے کھانا۔ شراب کا عادی ہونے کی وجہ سے گوشت کے لیے اس کی رال ہر وقت ٹپکتی رہتی تھی۔
بیگم قادری کو بریٹھا کا اس طرح ہاتھ جوڑ کر خوشامد کرنا ناگوار گزرتا۔ ان کا خیال تھا کہ بریٹھا لیڈروں کی طرح ہاتھ جوڑ کر ان کے شوہر اور بیٹوں کو ٹھگ رہا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی کی طرف سے بھی خاص قسم کے شبہات تھے۔ وہ چڑھ کر کہتی، بریٹھا بھی پکا ہندو ہے۔ اس پر بسم اللہ بوا ٹکڑا لگاتی، ہندوؤں سے کم اور مسلمانوں سے زیادہ پیسے لیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر اگر اتفاق سے پاخانہ صاف کرنے کے لیے دلر ماسی موجود ہوتی تو وہ اس کی چھوٹی سی چٹیا کے بارے میں بتانا نہ بھولتی۔ اے بہو صاحب، دیکھتی نہیں ایریل کتنا بڑا رکھتے ہیں؟ ریشما باجی کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کے کپڑوں پر خاص طور پر خراب پریس کرتا ہے، اور قادری صاحب صرف اتنا کہتے، ہندو بندو تو ہم نہیں جانتے، ہاں سالہ کائیاں ضرور ایک نمبر کا ہے۔ دوسری طرف لالا اور شریمتی تیواری وغیرہ کو اس لیے اس سے چڑ تھی کہ جانے کیسا رام بھجن ہے، بھولے سے بھی کبھی رام کا نام نہیں لیتا، مسلمانوں میں الگ گھسا رہتا ہے۔ اس دن جب آسمان کی طرف جاتی ہوئی ہوائیوں اور ہیبت ناک آوازوں نے کرفیو کے سے سکوت کو فساد کے امکان میں بدل دیا تھا، مغرب کی طرف گرتا ہوا آسمان بالکل سرخ ہو گیا تھا، اور نیم باز چاند پر آوارہ بادلوں نے خوف کے احساس کو اور گہرا کر دیا تھا۔ اس وقت نالے کے اوپر اور سڑک کے کنارے رہنے والے جان کی امان کی خاطر بے کواڑ کچے مکان خدا کے بھروسے پر چھوڑ کر قادری صاحب کے ہاں پناہ لینے چلے آئے تھے۔ یہاں تک کہ رام بھجن کی بیوی سیتا دئی اور بیٹی شکنتلا بھی شبراتن اور محرمی کے ساتھ قادری صاحب کے گھر میں جا چھپی تھی۔ شبراتن اور محرمی کوڑا گھر کے قریب بہنے والے نالے کے اوپر بنے ہوئے کچے مکانوں میں رہتی تھیں۔ اس وقت رام بھجن فکر مندی کے ساتھ حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ سب کو بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ تب جنوب کی طرف سے پڑنے والی پہلی منزل کی چھوٹی بالکنی کے پرانے دروازے کی درز سے جھانکتی ہوئی قادری صاحب کی بیوی رام بھجن کو تنہا بیٹھے دیکھ کر بڑبڑائی تھی، میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ یہ ہندوؤں سے ملا ہوا ہے۔ ادھر قادری صاحب سیتا دئی سے پوچھ رہے تھے، ارے بریٹھن، بریٹھا کو کہاں چھوڑائیں؟ ان کی آواز میں محافظ کا عکس، انسانیت کی مٹھاس اور گہرے اطمینان کی کیفیت تھی۔ اب ان کے گھر کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ او کہت ہے ہم گھر چھوڑ کے نہیں جات۔ بریٹھن نے ساڑی کے آنچل سے چہرہ چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ قادری صاحب جیسے اس کے جواب سے مطمئن ہو گئے، لیکن ان کی بیوی کی بے قراری کو قرار نہیں آیا۔ انہوں نے دروازے کی درز سے پھر جھانک کر دیکھا۔ بریٹھا کوڑا گھر کے پاس رکھی ہوئی گھڑیوں میں سے کوئی چیز نکال رہا تھا۔ وہ تیز قدمی سے سڑک کی طرف بالکنی پر گئی اور جھک کر چلتی ہوئی بالکل کنارے پر پہنچ کر آہستہ سے بولی، اے ریحان۔ ریحان بھائی ٹوائلٹ گئے ہوئے تھے، لہٰذا مونو لپکتا ہوا آیا تو قادری صاحب کی بیوی نے ذرا اوپر اٹھ کر کہا، دیکھو بریٹھا سے ہوشیار رہنا، پکا ہندو ہے۔ مونو نے جواب میں صرف اتنا کہا، زیادہ خطرہ لالا کی طرف سے ہے، نجیب بھائی سے کہیے کہ تھوڑی بارود ادھر بھی دے دیں۔ مسز قادری بالکنی سے کمرے میں اور کمرے سے آنگن میں آئیں، اور آنگن میں کھڑی ہو کر انہوں نے برآمدے کا جائزہ لیا۔ سیتا دئی اور شکنتلا، شبراتن، محرمی، قیصر، جمیلہ اور صغیر کے بیوی بچوں سے گھری بیٹھی تھی۔ انہیں قدرے اطمینان ہوا کہ چلو اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ بعد ازاں انہوں نے سرسری نظر سے قادری صاحب کو تلاش کیا، وہ نظر نہیں آئے۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی اور دوسرے کمرے میں جا کر دروازے کی درز سے دیکھنے لگی۔ وریٹھا کے ہاتھ میں کوئی لمبی سی چیز دیکھ کر انہیں فکر ہوئی۔ بڑبڑا کر انہوں نے وہیں سے آواز دی، دھوبن سرکار۔ وہ پریشان سی لپکتی ہوئی آئی، دیکھو یہ بریٹھا کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بریٹھن کو گہرے خوف نے آ دبوچا، کہیں پھر تو نہ ہی پینے لگے۔ بریٹھن نے دراز سے جھانک کر دیکھا اور کہا، لکڑی ہے سرکار۔ لکڑی؟ قادری صاحب کی بیوی کو یقین نہ آیا۔ سرکار، گٹھیا جب زور مارت ہے تو یہ لکڑی لے کر چلت ہے۔ مسز قادری نے جیسے کچھ بند کرنے کے انداز میں گردن اوپر کی۔ اسی وقت کمرے میں دھندلا اجالا بھر گیا۔ قادری صاحب نے ٹی وی آن کر دیا تھا، خبروں کا وقت تھا۔ پورا کمرہ لوگوں سے بھر گیا، سب کی نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ خبریں قابل توجہ تھیں، لیکن لوگوں کو جیسے اسکرین کرفیو زدہ سا لگ رہا تھا۔ آگ، لاشیں، آنسو، دہشت اور پولیس کی گاڑیاں۔ شبراتن نے دہشت کے زیر اثر اسلم کو کھینچ کر اپنے پاس کر لیا۔ محرمی نے بجھی بجھی آنکھوں سے صغیر کو تلاش کیا۔ قادری صاحب کی آنکھوں میں کالے بادل آ کر گزر گئے۔ شکنتلا صوفے کی اوٹ میں چلی گئی اور سیتا دئی ڈرتے ڈرتے اٹھ بیٹھی۔ بریٹھا کو بلوا لیتے سرکار۔ اے لو، وہ مندر والوں کے وہاں جائے گا یا یہاں آئے گا؟ چلو چپ بیٹھو۔ بریٹھن سہم کر بیٹھ گئی اور شکنتلا کے پیروں پر اپنے پیر رکھ دیے۔ بریٹھن کے بیٹھنے کے بعد قادری صاحب ایسے بڑبڑا کر اٹھے جیسے اندھیرے میں چھپا ہوا آدم خور ان پر حملہ کرنے ہی والا ہو۔
وہ زور سے چیخے، سب دروازے بند ہیں نا؟ باہر اچانک شور بلند ہوا اور ان کی آواز اس شور میں دب کے رہ گئی، جیسے بہت سے لوگوں میں تصادم ہو گیا ہو۔ انہیں باہر روشنی پھیلی ہوئی محسوس ہوئی، وہ بے چین ہو گئے۔ خدشات کی لہر آئی اور انہیں اندر تک ہلا گئی۔ وہ کمرے سے باہر آئے۔ نجیب ہڑبڑاہٹ کے ساتھ چھت پر چڑھ گیا۔ صغیر، معروف، شبراتن اور محرمی کے شوہر چھت کی دیوار سے لٹکے ہوئے تھے۔ چاروں طرف چھتوں پر مشلیں جل رہی تھیں، جیسے اچانک لاوا پھٹ پڑا ہو۔ صرف سکسینہ صاحب کی چھت پر اندھیرا تھا۔ ممکن ہے بعض دوسری چھتوں پر بھی اندھیرا ہو، لیکن صحیح اندازہ لگا سکنا ممکن نہیں تھا۔ مشلوں کی روشنی کا دائرہ جوں جوں وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ مارو مارو، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں بھی اونچی ہوتی جا رہی تھیں۔ آوازیں قریب آتی پھر دور چلی جاتی۔ حالانکہ ہوا ٹھہری ہوئی تھی، مگر نہ معلوم آوازوں میں تغیر کیوں ہو جاتا تھا۔ میں ساکت تھا اور ایک بے چینی کے ساتھ گڈو، مونو، ریحان بھائی اور ریشما باجی کو چھت پر ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ کبھی تو چاروں طرف پھیلی ہوئی چھتوں کو دیکھتے اور کبھی سڑک پر نظر دوڑاتے، جیسے انہیں کسی غیبی مدد کا انتظار ہو۔ اب گڈو کے ہاتھ میں رائفل نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے ریحان بھائی نے یہ کہہ کر کہ ایک رائفل سے کچھ نہیں ہوگا سمجھے، رائفل الماری میں رکھوا دی تھی۔ گڈو کی آنکھوں میں شمشان کا سا سناٹا اور برسات کسی نمی پھیل گئی تھی۔ ریحان بھائی نے سڑک پر ہیڈ لائٹ کی روشنی دیکھی تو انہیں قدرے اطمینان ہوا۔ پولیس والے کوئی اعلان کرتے ہوئے گزر گئے۔ واضح طور پر کچھ سنائی نہیں دیا۔ جیپ کی آواز سن کر قادری صاحب کی بیوی پھر دراز سے جھانکنے لگی۔ نعروں کے شور کے ساتھ مشلوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ لالا کی چھت پر سے آتی ہوئی روشنی کے دائروں میں انہوں نے بریٹھا کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی لاٹھی موجود تھی، مگر اب وہ کھڑا تھا۔ ان کا شبہ یقین میں بدلنے لگا، لہٰذا انہوں نے دروازے سے جھانکنے کے عمل کو خود حفاظتی کا جواز قرار دیا۔ پولیس کی ایک اور جیپ گزری۔ اب کے پولیس والے مشلیں بجھانے اور نعرے نہ لگانے کی تنبیہ کر رہے تھے۔ قریب کی گلیوں سے بھی پولیس والوں کے دوڑنے، چیخنے، لاٹھیاں پٹکنے اور سیٹیاں بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قادری صاحب کی بیوی نے سوچا اب کوئی خطرہ نہیں، اور دروازے کی دراز سے نگاہ ہٹاتے ہٹاتے انہوں نے غیر شعوری طور پر بریٹھا کی طرف دیکھا، اور اس لمحے ان کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی جب انہوں نے بریٹھا کو اپنے گھر کے احاطے کی دیوار کے قریب کھڑے دیکھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی اور قادری صاحب کو تلاش کرنے لگی۔ قادری صاحب برآمدے کے کنارے اپنے بیٹوں پر نظر ڈالے کھڑے تھے۔ ان کے بیٹے سب سے اونچی چھت پر اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی تمام تر توجہ لالا اور کیلاش کی چھتوں کے علاوہ نوابوں کے پارک کی طرف مرکوز تھی۔ مسز قادری اپنے شوہر کے کان میں پھسپھسائیں، بریٹھا کچھ کر رہا ہے۔ قادری صاحب الٹے پیروں کمرے میں آئے اور انہوں نے انتہائی اضمحلال کے ساتھ اپنے احاطے کی 7 فیٹ اونچی دیوار پر نظر ڈالی۔ احاطہ گھر کے پیچھے واقع تھا۔ دراز سے جھانکتے ہی ان کے بدن میں جھلجھلی دوڑ گئی۔ بریٹھا ان کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اس نے شراب پی لی تھی یا گٹھیا کی تکلیف کے سبب وہ پیر نہیں جما پا رہا تھا۔ عین اسی وقت نہ معلوم کیا ہوا کہ بریٹھا دیوار سے رگڑتا ہوا زمین پر گر گیا۔ قادری صاحب چونکے۔ انہوں نے سوچا کہ نیچے جا کر بریٹھا کو دیکھیں، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ بریٹھن کو تو بتا دیا جائے، انہوں نے سوچا، لیکن وہ تو بڑی ہائے توبہ مچائے گی۔ خدشات ان کے خیالات پر چھانے لگے۔ ایک عجیب سا ناقابل بیان احساس ان کے وجود میں پھیل رہا تھا۔ وہ ایک بے چینی کے ساتھ کمرے سے باہر آئے۔ شبراتن کی مترنم آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی، اے بہو صاحب، ہم تو کہتے ہیں خدا کا گھر ہے، خدا پہ چھوڑ دو۔ قادری صاحب کو اچانک اپنے باطن میں کوئی نوکیلی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے انتہائی بے حواسی کے ساتھ شبراتن کی طرف دیکھا۔ شبراتن کوڑا گھر سے ملحق کچے مکان میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر رکشہ چلاتا تھا اور شراب پی کر اسے دیر تک الجھنے کے بعد چبوترے پر بیٹھ کر اکثر بلغم کے ساتھ گاڑھا خون تھوکتا تھا۔ بیگم قادری کو محسوس ہوا کہ جیسے شبراتن بریٹھا سے بھی گئی گزری ہے۔ انہوں نے ناگواری کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ بیٹھی بہکا رہی ہو، یہ نہیں کہ آیت الکرسی پڑھو۔ اتنا کہہ کر بیگم قادری نے کمرے میں داخل ہونا چاہا، لیکن قادری صاحب نے اشارے سے منع کر دیا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو دراز سے کوئی جھانکنے نہ پائے۔ بیگم قادری نے سنا اور کچھ بے قراری کے ساتھ وضو کرنے غسل خانے کی طرف چلی گئیں۔ قادری صاحب آنگن میں کھڑے شبراتن کو دیکھتے رہے۔ بریٹھن اور شکنتلا اس کی آڑ میں دیوار کی ٹیک لگائے اونگ رہی تھیں۔